بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موت برحق ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آنا۔ میرے اندر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں، میرے اندر تنہائی، حبس اور خوف ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے کیا؟ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اسے کون سا انعام دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون کون سی بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب ایک شوہر نے شادی کی رات اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائیں، اس سے کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا، وہ 4 باتیں کون سی تھیں؟ اس کے علاوہ رمضان میں مرنے والے ایک آدمی کا سچا واقعہ بتائیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تو اللہ کے نزدیک روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت مخصوص کی ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یہ بات سچ ہے۔ جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے، اس کی موت رمضان میں ہو جائے، اسے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے، جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی افطاری حوض کوثر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی، وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے نہ ہی روزے محشر، نہ ہی حساب و کتاب اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی۔ وہ آدمی پہلے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو کر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے اہتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحج کو حج کے موقع پر موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا چھوڑا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں، تب تک انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، اس نے درود پاک نہ پڑھا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فرمایا؟ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا یا علی میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی بھول جاتا ہوں، یا میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا میرے بھائی تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی یاد رکھنا جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا یا علی پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 نصیحتیں کون سی کیں۔ اس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا، مجھ سے راز کی ہر بات کرنا لیکن لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا۔ دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا علی میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ اے عورت یاد رکھنا جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں گھروں میں شیاطین برتنوں کی مہک سونگھتے ہوئے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کس کے بارے میں ہے، کس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری ابی بن قاب جبکہ علی ہمارے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ سبحان اللہ۔